بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں ہوں سیمی زوار، اور جو کتاب ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور یہ اس کی ہم جلد سوم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں باب نمبر 73 پر، جبکہ یہ جو ریڈنگ کا پارٹ ہے جہاں پر ہم مل کے بیٹھے ہیں یہ ہے پارٹ نمبر 7۔ اور آئیے اب ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ میں پہلے بتاتی چلوں کہ ہم باب نمبر 73 پڑھیں گے، قناعت جس کا عنوان ہے۔ 74 نمبر پہ جو باب ہے اس کا عنوان ہے قیامت، اور اگر ٹائم ہوا تو ہم 75 نمبر پہ جو باب ہے یعنی جس کا عنوان محنت کی عظمت ہے وہ بھی پڑھ لیں گے، لیکن دو تو بہرحال یقین سے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پڑھ پاتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں باب 73 قناعت۔ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، سورہ الحج آیت نمبر 36، ترجمہ کہ قربانی کے گوشت میں سوال کرنے والے فقیر اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو کھلاؤ۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قناعت اختیار کر تاکہ تیرا شمار شاکر ترین افراد میں ہو سکے، اور اس کا حوالہ ہے جامع السعادات 102-2۔ اور اب آئیے ہم مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قناعت ایک عظیم چیز ہے۔ اگر ایک قناعت کرنے والا شخص یہ قسم کھا کر کہے کہ وہ دنیا و آخرت کا مالک ہے تو خدا اس کی تصدیق کرے گا۔ انسان کو یقین کرنا چاہیے اور تصدیق کرنی چاہیے کہ خدا نے اس کے لیے جو کچھ مقرر کیا ہے وہ عین حکمت ہے۔ جو شخص خداوند کی تقسیم پر راضی رہتا ہے اور اسباب ظاہری پر بھی توجہ مرکوز نہیں کرتا تو خدا اس زحمات سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قناعت ایک ایسی سلطنت ہے جو زوال پذیر نہیں ہوتی۔ یہ ایک صفت مرکب ہے جو رضائے حق پر سوار ہوتی ہے اور اپنے حامل شخص کو جنت حقیقی تک لے جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو کچھ خدا نے عطا کیا ہے اس پر قناعت کرے، اور جو کچھ خدا نے عطا نہیں کیا تو اس پر صبر کرے۔ یہاں پر سامعین حوالہ نوٹ کیجئے، تذکرۃ الحقائق صفحہ نمبر 32۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس موضوع کے اوپر، یعنی کہ موضوع کیا ہے؟ قناعت۔ اس کے اوپر ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5 داستانیں۔ پہلی داستان جس کا عنوان ہے سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ لکھا ہے قناعت ہر وقت اور ہمیشہ پسندیدہ صفت ہے، اور خدا قانع شخص سے محبت رکھتا ہے، خاص طور پر جب معاشرہ قحط سالی کا شکار ہو جائے اور غذائی مواد کی کمی واقع ہو جائے، اس وقت قناعت کی خصوصی ضرورت ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے غلام مقرر تھا جس کا نام معتب تھا، میم عین تے بے۔ وہ حضرت کے گھر کے لیے ضروریات زندگی کا سامان خرید کرتا۔ مدینے میں ایک دفعہ قحط سالی کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بہت زیادہ بلند سطح پر پہنچ چکی تھیں۔ معتب میم عین تے بے، معتب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مجھے امام علیہ السلام نے بلا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے گھر میں اشیاء خورد و نوش کی کتنی مقدار موجود ہے۔ میں نے بیان کیا کہ الحمدللہ ہمارے پاس اتنا کچھ موجود ہے کہ جس سے 3 یا 4 ماہ آسانی سے گزر سکیں گے۔ امام نے فرمایا کہ گھر میں موجود تمام اشیاء خورد و نوش اٹھاؤ اور جا کر بازار میں فروخت کر دو تاکہ لوگ آسانی سے ان اشیاء کو خرید سکیں۔ معتب پریشان ہوا کہ آخر امام ان حالات میں کیوں مجھے یہ حکم دے رہے ہیں، تو آپ نے دوبارہ حکم دیا اور تاکید کی کہ جاؤ تمام اشیاء کو بازار میں فروخت کر دو۔ اب لکھا ہے کہ معتب کا بیان ہے کہ میں نے امام عالی مقام کے حکم کی تعمیل کی اور گھر میں موجود تمام اشیاء خورد و نوش کو اٹھایا اور جا کر بازار میں فروخت کرایا۔ امام علیہ السلام نے اس کے بعد مجھے کہا کہ تم میرے گھر کے لیے اتنا ہی خریداری کرو گے جتنا کہ ایک متوسط شخص روزانہ خریداری کرتا ہے، زیادہ خریداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ آج کے بعد میں اہل خانہ کی غذا میں آدھے جو اور آدھی گندم ہوگی۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج کے بعد میں اور میرے اہل خانہ کی غذا میں آدھے جو اور آدھی گندم ہوگی۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، داستانہا و یندہا
یا میرے خیال یہ ہے کہ داستان ہا وین دہا واو یہ نون دال ہے الف اور لکھا ہے 1-31. اور اب آئیے اب ہم پڑھتے ہیں جو داستان لکھی ہے دوسرے نمبر پہ اور اس کا عنوان ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ. لکھا ہے ابو وائل الف بے واو ابو اور واو الف حمزہ لام کہتے ہیں کہ میں ابو ذر غفاری کے ہمراہ سلیمان فارسی کے گھر گیا. جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت سلیمان رضی اللہ نے کہا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلف سے منع نہ کیا ہو تو میں تمہیں پرتکلف دعوت دیتا. یہ کہہ کر حضرت سلیمان روٹی اور نمک لے آئے. ابو ذر نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ پودینہ ہوتا تو اچھا تھا. سلیمان نے دکاندار کے پاس اپنا لوٹا گروی رکھا اور پودینہ لائے. جب ہم کھانا کھا چکے تو ابو ذر غفاری نے کہا الحمدللہ الذی قنعنا، اس ذات کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں قناعت پسند بنایا ہے. یہ سب سلمان فارسی نے کہا اگر نہیں یہ لکھا یہ سب سلمان فارسی نے کہا پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میں اپنا لوٹا گروی نہ رکھتا. بس یہ یہاں پہ داستان مکمل ہوئی. حوالہ ہے پیغمبر و یاران اور 3-602. اور اب تیسرے نمبر پہ جو داستان ہے اس کا عنوان پہلے بتاتی ہوں. قناعت کے ذریعے انسان اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے، یہ پوری اس کا عنوان ہے. اور اب ہم پڑھتے ہیں. داستان لکھا ہے کہ ایک قناعت رکھنے والے عابد انسان کو ہمیشہ نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے. لکھا ہے اسود اور القمہ یہ 2 افراد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے وہاں پر دیکھا کہ لیف خرما لام یہ لیف خرما سے بنا ہوا ایک طبق، بریکٹ میں لکھا ہے طبق کے بارے میں کہ جسے پنجابی میں چنگیر کہتے ہیں اور بریکٹ کلوز ہو گیا. تو لکھا ہے کہ لیف خرما سے بنا ہوا ایک طبق موجود تھا جس پر جو سے بنی ہوئی 2 خشک روٹیاں رکھی ہوئی تھیں جس کا چھان بھی اس روٹیوں پر ظاہر تھا. امام علیہ السلام نے اپنے زانوں پر رکھ کر پہلے انہیں توڑا پھر نمک کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. ہم نے حضرت علی علیہ السلام کی خادمہ فضہ سے کہا کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام بالفرض جو کی بنی ہوئی روٹی کھانا بھی چاہتے ہیں تو آپ جو کے آٹے کو چھلنی میں سے چھان تو سکتی تھیں تاکہ روٹیوں پر چھان تو ظاہر نہ ہوتا. تو فضہ رضی اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے خود حکم دیا ہے کہ میرے لیے جو کا ایسا کھانا تیار کرو جس میں چھان بھی موجود ہو. تو ہم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا آپ اپنے نفس پر اتنا سختی کیوں کر رہے ہیں، اپنے نفس پر اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذریعے سے نفس قابو میں رہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مومن بھی اسی طرح سے میری پیروی کریں اور میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں اسی طرح سے عمل کر کے اپنے اصحاب سے ملاقات کروں. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے داستان مجاہ زندگی علی علیہ السلام صفحہ نمبر 119 اور انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 18. اب آئیے چوتھے نمبر پہ داستان مل کر پڑھتے ہیں. اس کا عنوان ہے شاہی دسترخوان کا اثر. لکھا ہے سعدی نے گلستان میں قناعت کی فضیلت میں تقریباً 24 حکایات درج کی ہیں. انہوں نے آخری حکایات یہ درج کی ہیں کہ ایک عابد تھا جس نے ایک مرتبہ سلطان کی غذا کھائی تو اس کی پارسائی اور قناعت ختم ہو گئی. اس کا واقعہ سعدی یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایسا عابد غار میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کیا کرتا تھا. لکھا ہے کہ پھر اسے دنیا داری سے کوئی لگاؤ نہ تھا. ثروت مند لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا. دنیا کے زرق و برق سے اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس وقت کے بادشاہ نے اس عابد کو پیغام بھیجا، جناب مہربانی کریں ایک دفعہ ہمارے دسترخوان کو رونق بخشیں. اگر ہمارے دسترخوان سے آپ ایک لقمہ بھی اٹھا لیں گے تو ہم اپنے لیے سعادت سمجھیں گے. عابد فریب میں آ گیا اور بادشاہ کی دعوت کا مثبت جواب دیا اور شام کے کھانے پر وہ بادشاہ کے دسترخوان پر آیا. اس نے وہاں خوب کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد وہ عابد پھر غار کی طرف روانہ ہو گیا. دوسرے دن بادشاہ اس عابد کا شکریہ ادا کرنے کے لیے غار کی طرف روانہ ہوا. جیسے ہی اس عابد نے بادشاہ کو آتے دیکھا تو اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا اور بادشاہ کے رویے کی تعریف کی. اس کے بعد بادشاہ وہاں سے چلا گیا. بادشاہ کے جانے کے بعد اس کے دوسرے عابد دوستوں نے اعتراض کیا کہ پہلے
تو تم بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن اب تم نے بادشاہ کی خوشامد کیوں شروع کر دی ہے؟ یہ طریقہ کار عابد کو زیب نہیں دیتا؟ تو اس عابد نے دوسرے عابدوں کو جواب دیا کہ کیا تم نے بزرگوں سے نہیں سنا کہ جس کے دسترخوان پر کھانا کھاؤ تو اس کی چاکری بھی کیا کرو اور حق نمک بھی ادا کیا کرو، اس لیے میں نے اس کے نمک کا حق ادا کیا ہے۔ سامعین، حوالہ ہے حکایت تہائی گلستان، صفحہ نمبر 184۔ اور اب 5ویں اور آخری داستان پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے قناعت کرنے والوں کی سیرت۔ لکھا ہے دنیا میں کچھ کم ظرف ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں کچھ دولت آ جائے تو اپنی اصلیت تک بھول جاتے ہیں اور ہواؤں میں پرواز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ، جو کہ صاحب جواہر کے بعد تمام شیعان جہاں کے مرجع اعظم بنے تھے، جس دن آپ مرجع بنے اس دن سے لے کر آپ کی وفات تک آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ ہمیشہ دزفول، دال زے فے و لام، دزفول کے انتہائی غریب طالب علم دکھا دیتے تھے۔ پھر یہاں پہ یہ جملہ اسی طرح ہے، میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں کہ لیکن آپ کی وفات تک آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ ہمیشہ دزفول، دال زے فے و لام کے انتہائی غریب طالب علم دکھا دیتے تھے۔ لکھا ہے جب لوگوں نے آپ کے مکان کی اشیاء کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ وہ انتہائی فقیر ترین شخص کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ ہر سال لوگ ان کے پاس کئی لاکھ تومان بطور مال امام اور دوسرے حساب میں جمع کراتے تھے، لیکن شیخ انصاری اتنی بڑی دولت میں سے اپنے لیے کچھ بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی پوری زندگی صدق و صفا اور قناعت سے عبارت تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے پاس ذاتی طور پر صرف 70 تومان ہی تھے اور اتفاق سے ان کا قرضہ بھی 70 تومان ہی تھا۔ اس رقم سے ان کا قرض ادا کیا گیا۔ ان کے ورثاء کے پاس فاتحہ اور عزاداری کے مراسم کے لیے کچھ بھی رقم موجود نہ تھی، چنانچہ ایک دولت مند شخص جو شیخ انصاری کا عقیدت مند تھا، اس نے اپنی طرف سے فاتحہ اور عزاداری کے مراسم برپا کیے، اور وہ شخص شیخ انصاری کے ایصال ثواب کے لیے خیرات کرتا رہا۔ ان کے پرہیز اور حرص سے دوری کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ جو شخص بغداد میں آغا انصاری رحمۃ اللہ کا وکیل تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ آغا انصاری اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس نے آغا سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے بغداد شہر سے اچھا سا جہیز روانہ کر سکوں، تو اس کے لیے آغا انصاری نے منع کر دیا اور کہا کہ تمہارے پاس مال امام ہے، خبردار اس میں سے کبھی خرچ نہ کرنا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو معمولی سا جہیز دے کر اپنی دعاؤں کے ساتھ اسے اپنے داماد شیخ محمد حسن انصاری کے گھر روانہ کیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، سیمائی فرزانگان، صفحہ نمبر 457۔ اور اب آئیے باب 74 کی جانب، اگلا باب کہ جس کا عنوان ہے قیامت۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد خداوند کریم ہے، سورہ آل عمران 185 آیت ہے۔ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارا پورا اجر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو قیامت سے رہائی نہیں ملے گی۔ اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ فیض، صفحہ نمبر 488۔ پھر چلیے ہم آگے اب مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے برزخ کے بعد تمام لوگ ثواب و اکرام کے لیے جمع ہوں گے۔ اس دن کا مالک خدا ہوگا۔ اچھائی کرنے والے کو جزا دی جائے گی اور برائی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہ کر حقائق کی تکذیب کی تھی، ملائکہ انہیں عذاب کی طرف لے جائیں گے، اور جن لوگوں نے دین خدا کے لیے محنت کی اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا ہوگا تو ملائکہ ان کو بہشت میں لے جائیں گے۔ اس دن کو قیامت کا دن کہا جائے گا، جس پر کوئی بھی شخص اعتراض نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہاں ملکوت ہوگی اور تمام اعمال درج ہوں گے، لہٰذا کوئی بھی شخص اپنے نامہ اعمال پر اعتراض نہیں کر سکے گا۔ یوں ہم نے یہ تشریح مکمل کی، اور اب آئیے اسی عنوان کے تحت 5 داستانیں ہم نے مل کے پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلی داستان کہ جس کی ہیڈنگ ہے قیامت کی دہائی دینے والا۔ لیکن حضرت امیر المومنین علی علیہ
अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ने ऐलान नबूवत के 5वें बरस 82 अफराद को साथ लेकर 82 यानी 82 अफराद को साथ लेकर हबशा की तरफ हिजरत की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अफराद को इसलिए हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था ताकि वो मुशरिकीन की अजियतों से बच सकें और दीन इस्लाम की हबशा में तबलीग भी हो सके। महाजरीन का ये ग्रोह तकरीबन 12 बरस तक हबशा में रहा और फिर हिजरत के 7वें बरस ये ग्रोह मदीना आया। ये ग्रोह तकरीबन उस वक्त मदीने में दाखिल हुआ कि जब मुसलमानों ने जंग खैबर फतह की थी। रिवायात में बयान किया गया है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह से पूछा कि तुमने काफ़ी अरसे हबशा में बसर किया है, तुमने काफ़ी अरसा, तो तुमने वहाँ कोई अजीब चीज़ भी देखी? तो हज़रत जाफ़र तैयार ने अर्ज़ किया कि जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं एक स्याह चेहरा रखने वाली खातून को मैंने देखा कि जो रास्ता तय कर रही थी, जिसके सर पर बहुत बड़ा वज़नी थाल था। एक मर्द उससे टकराया जिसकी वजह से वो औरत मुंह के बल गिर पड़ी और उस औरत का थाल गिर पड़ा और वो थाल टूट गया। फिर उस औरत ने धक्का देने वाले मर्द की तरफ मुंह करके कहा, क़यामत के दिन हिसाब करने वाला तुझे अजाब दे। तुझे शर्म नहीं आती कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब खुदा कुर्सी पर बैठेगा और जालिम से मजलूम का हक वापस दिलाएगा। जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के जुमले सुने तो आपको बहुत ताज्जुब हुआ। और यहाँ पर हवाला नोट कीजिए, दास्तान मुकम्मल हुई। हवाला है हिकायत तिहाई शुनीदनी 2-12 और आलामुल वरा सफ़ा नंबर 21। और अब आइए हम आगे चलते हैं, यानी कि अगली दास्तान नंबर 2 जिसका उन्वान है क़यामत के दिन बदतरीन इंसान। लिखा है अब्दुल्ला बिन अबी सलूल सीन लाम वाव लाम इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था जो रईस अल मुनाफिकीन के नाम से जाना जाता था। ये हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें बनाने में पेश रहता था। एक मरतबा वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने घर में मौजूद थे। आपने फरमाया कि कबीले का एक शख्स कितना बुरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे नफ़रत का इजहार फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे इजाज़त है कि वो अंदर आए। जब अब्दुल्ला बिन अबी सलूल आपके घर में दाखिल हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी गर्मजोशी के साथ उसे मिले और उससे बातें भी की। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ उससे रुखसत हुआ तो उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के आने से पहले उसके मुतालिक किसी अच्छे तासुरात का इजहार ना किया, लेकिन वो शख्स जब आपके पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उससे मुलाकात की। आखिर इसकी वजह क्या है? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सुनो, क़यामत के दिन वो शख्स इंतहाई बदतरीन हालत में होगा जिसके शर से लोग उसके एहतराम पर मजबूर हो जाएं। और यहाँ पर हवाला है बामर्दम अन बकूना बरखुरदम कुनीम सफ़ा नंबर 129 और दूसरा नाम है मुस्तदरकुल वसाइल 2-92। और अब आइए तीसरे नंबर की दास्तान पढ़ते हैं। उन्वान है क़यामत का खौफ। लिखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी जंग पर जाते तो दो सहाबा को एक दूसरे का भाई बनाते थे। एक दफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग के लिए जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईद बिन अब्दुर्रहमान और सालबा अंसारी दोनों को भाई बना दिया। सईद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जंग के लिए रवाना हुआ और सालबा के ज़िम्मे ये खिदमत लगाई गई कि वो पीछे घर का ख्याल करेगा। एक दिन सालबा रोटी पानी देने के लिए सईद रज़ी अल्लाह के घर जा रहा था। शैतान ने उसके जहन में ये वसवसा डाला कि सईद रज़ी अल्लाह की बीवी पर निगाह डालो। जब उसकी निगाह सईद की बीवी पर पड़ी तो वो इंतहाई हसीन और जमील खातून थी, जिसे देखकर सालबा बेकरार हो गया। उसने चाहा कि इसकी नामूस पर दस्त दराजी करे तो सईद की बीवी ने कहा
کہ کہا کہ کیا یہ بات جائز ہے کہ تیرا بھائی جہاد پر جائے اور تو اس کی ناموس برباد کرنے کا ارادہ کرے؟ جیسے ہی ثعلبہ نے عورت کی زبانی یہ کلمات سنے تو سخت متاثر ہوا اور وہ اپنے کیے پر سخت نادم ہوا۔ اس کے بعد بیابان میں چلا گیا اور وہاں ایک پہاڑ کے پاس بیٹھ کر دن رات خدا کے حضور گریہ و بکا میں مشغول ہو گیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو تمام لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مسلمان بھائیوں کے استقبال کے لیے گئے، لیکن ثعلبہ ان میں شامل نہ تھا۔ سعید گھر آیا اور اپنے خاندان والوں سے ثعلبہ کا حال دریافت کیا تو اس کی بیوی نے اسے سارا قصہ سنایا۔ سعید روتے ہوئے گھر سے اس کی تلاش کو نکلا۔ آخر کار سعید نے اسے تلاش کیا اور ایک پتھر کے پیچھے بیٹھا بلند آواز سے وہ کہہ رہا تھا کہ ہائے میری بدبختی، قیامت کے دن مجھے کتنا رسوا ہونا پڑے گا۔ سعید نے اسے تسلی دی اور چاہا کہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی بخشش کے لیے درخواست کی جائے۔ ثعلبہ نے جواب دیا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی شرمندہ ہوں، لیکن اگر تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے بھی جانا چاہتے ہو تو میرے ہاتھ اور گردن رسیوں میں باندھ کر مجھے گھسیٹ کر خدا کے رسول کی خدمت میں لے جانا۔ تو سعید رضی اللہ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا۔ آپ نے فرمایا اے ثعلبہ، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرے پاس سے چلے جاؤ، خدا کے حضور اپنے گناہ کی بخشش کی دعا کرو۔ چنانچہ ثعلبہ چلا گیا۔ وہ دن رات خداوند کریم سے بخشش کی درخواست کرتا رہا۔ ایک عرصے کے بعد نماز عصر کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور جن سے کبھی نازیبہ حرکت سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اسی وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کون ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ جاؤ ثعلبہ کو خوشخبری سناؤ۔ یہ دونوں شخصیات بیابان میں گئیں اور ثعلبہ کو تلاش کر لیا۔ ثعلبہ خدا کے حضور محو مناجات تھا اور بخشش کی درخواست کر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر امیر المومنین بھی بے ساختہ گریہ کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر مدینہ شہر لائے اور اس وقت نماز مغرب و عشاء کا وقت تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ التکاثر کی تلاوت فرمائی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی آیت الہاکم التکاثر کہ تمہیں کثرت طلبی غافل کر دیا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ تمہیں کثرت طلبی غافل کر دیا، پڑھی تو ثعلبہ نے دیوانہ وار نعرہ بلند کیا۔ دوسری آیت حتیٰ زرتم المقابر یعنی بریکٹ میں لکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں کے پاس جا پہنچے میں ثعلبہ زور زور سے رونے لگا، جبکہ رسول خدا نے تیسری ایک کلا سوف تعلمون بریکٹ ہرگز نہیں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، جب انہوں نے یہ تیسری آیت پڑھی تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد اسے دیکھا تو وہ اپنی جان خدا کے حوالے کر چکا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سمیت اس پر گریہ کیا اور آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ثعلبہ کے جنازے میں شریک ہوئے، اور حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل چل کر اس کے جنازے کی مشایعت کر رہے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے ملائکہ اس کے جنازے میں اس طرح سے مشایعت کر رہے ہیں، لہٰذا میں نے بھی فرشتوں کی طرح اس کے جنازے میں مشایعت کی۔ سامعین حوالہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، حوالہ ہے خزینۃ الجواہر صفحہ نمبر 315 اور روضۃ الانوار سبز واری
تو آئیے اب آگے چلتے ہیں. چوتھے نمبر کی داستان ہے جس کا عنوان ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ رونے لگے. حاضرین نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کیوں روتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اور آپ کے حق میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث ارشاد فرمائی ہیں. آپ علیہ السلام نے 20 حج پاپ ادا کیے ہیں اور 3 مرتبہ اپنے پورے گھر کو اللہ کے نام پر لٹایا ہے. اس کے باوجود آپ علیہ السلام پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں میم توئے لام عین مطلع کے خوف اور احباب کی جدائی پر رو رہا ہوں. اور یہاں پر نیچے لکھا ہے کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ بحار الانوار میں تحریر کرتے ہیں کہ مطلع میم توئے لام عین سے مراد قیامت ہے. تو اب سامعین یہاں پر حوالہ ہے پند تاریخ 4-208. اور اب 5ویں اور آخری جو کہ داستان ہے اس کا عنوان توبہ بن سما. توبہ بن سما کی ہجے ہے سواد سے، سواد میم ہے. لکھا ہے ایک شخص جس کا نام توبہ بن سما تھا، وہ اکثر اوقات اپنے نفس کا خود ہی محاسبہ کیا کرتا تھا. ایک دن اس نے اپنا محاسبہ کیا تو اس نے کہا کہ 21,500 دن گزر چکے ہیں اور اپنے آپ سے کہا کہ ہائے میری حالت پر کیا میں گناہوں کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملاقات کر سکوں گا؟ میں نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے اگر بالفرض میں نے ایک دن ایک بھی گناہ کیا ہو تو میرے گناہوں کی تعداد بھی ہزاروں میں بنتی ہے. نہ جانے اس وقت خداوند تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. یہ کہا اور بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے دیکھا کہ اس بے ہوشی کے عالم میں اپنی جان خداوند کریم کے سپرد کر دی. یہ اس لیے ہوا کہ اس نے اپنا صحیح طریقے سے احتساب کیا تھا. سامعین یہاں پر 5ویں اور آخری داستان کا حوالہ ہے سرمایہ سعادت صفحہ نمبر 39. یوں ہم نے جو اب تک کی 2 باب مکمل کر لیے 73 اور 74 اور ابھی ٹائم ہے ہم باب نمبر 75 کے جس کا عنوان محنت کی عظمت ہے پڑھ سکتے ہیں. آئیے باقاعدہ ریڈنگ کرتے ہیں. لکھا ہے محنت کی عظمت. قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے سورہ النجم آیت نمبر 39 ترجمہ کہ ہر انسان کو اس کی محنت کا ثمر ملتا ہے. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی کام نہیں کرے گا تو پھر اپنا دین بیچ کر روٹی وغیرہ کھائے گا. اور اس کا حوالہ ہے بحار الانوار 103/9. آئیے مختصر تشریح پڑھتے ہیں. لکھا ہے بہترین کھانا وہ ہے جو محنت کر کے حاصل کیا گیا ہو اور انسان محنت مشقت کر کے خود بھی کھائے اور اپنے خاندان والوں کو بھی کھلائے. طعام کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکیزہ کسب و کار سے حاصل ہوا ہو اور ایسا شخص مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہوتا ہے جو محنت کر کے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ بھرتا ہے. وہ لوگ جو سستی کے عادی ہوتے ہیں تو ایسے لوگ معاش کے معاملے میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. یہ لوگ واجب نان و نفقہ کے ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے ہیں اور حرام افعال سے اپنی زندگی آلودہ کرتے ہیں. کسی کام کے لیے ارادہ کر لینا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ یہ شخص اپنے آخرت کے کاموں کے لیے بھی ارادہ کرے گا. کیونکہ شخص اپنے ضروریات زندگی حاصل کرنے میں سستی کرتا ہے تو ایسا شخص آخرت حاصل کرنے میں بھی ناکام رہتا ہے. اور اب آئیے تشریح ہم نے پڑھ لی. اب ہم پہلی داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے وقف نامہ. لکھا ہے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت کے دور میں فرمایا کہ میری رعیت عراق میں تو خداوند کریم کی نعمات سے مستفید ہو رہی ہے. یہاں کے لوگوں کو پینے کے لیے خدا نے میٹھا پانی عطا کیا ہے اور کھانے کو گندم بھی عطا کی ہے. حضرت علی علیہ السلام کا ایک غلام تھا جس کا نام ابو نیزر نون یہ زیر تھا. آپ علیہ السلام اس غلام کو اس شرط پر آزادی آپ نے دی تھی کہ وہ 5 سال تک نخلستان میں کام کرے گا. اس نے 5 سال تک نخلستان میں خدمت کی. اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اسے آزادی دے دی تھی. آزادی کے بعد امام علیہ السلام نے اسے اپنے کھیتوں اور چشموں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے پاس رکھ لیا. آپ نے ایک چشمہ احداث الف ہے دال الف سے احداث کیا تھا جسے عین ابی نیزرہ یہ بریکٹ میں نام لکھا ہوا ہے کہ عین یہ نون ابی نیزرہ نون یہ زیر ہے کہا جاتا تھا. ابو نیزر
بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المومنین اپنے کھیتوں میں آئے اور گھوڑے سے اترے. مجھ سے کہا کہ کھانے میں کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں مولا، میرے پاس ایسی غذا ہے کہ جو میں آپ کے لیے پسند نہیں کرتا. میں نے کدو پکائے ہیں، میں نے انہیں چربی کے گھی میں تیار کیا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی لے آؤ. میں نے وہی غذا آپ علیہ السلام کے سامنے رکھی. آپ علیہ السلام نے ہاتھ دھوئے اور وہی غذا تناول فرمائی. کھانا کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر ہاتھ دھوئے اور مجھ سے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہے جس کا پیٹ اسے دوزخ میں لے جائے، انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مجھ سے بیلچہ طلب کیا. آپ بیلچے کو لے کر کنویں میں گئے اور آپ کافی دیر تک بیلچے کی مدد سے زمین کو کھودتے رہے یہاں تک کہ آپ تھک گئے اور اپنے تھکان اتارنے کے لیے کنویں سے باہر آئے اور آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا. آپ نے اپنی انگلیوں کے ساتھ پسینے کے قطرات صاف کیے. اس کے بعد آپ دوبارہ اس کنویں میں اترے اور آپ نے پھر سے بیلچے کی مدد سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد اچانک اونٹ کی گردن کی طرح پانی کا ایک فوارہ نکلا. امام علیہ السلام فوراً باہر تشریف لائے. اس وقت آپ پسینے سے شرابور تھے اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے، صدقہ. تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مجھ سے کاغذ قلم دوات طلب کی. میں نے جلدی سے آپ کو کاغذ قلم اور دوات دی. امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا کہ یہ وقف بندہ خدا علی ابن ابی طالب کی طرف سے مدینہ کے غرباء کے لیے نہ تو اسے بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ہبہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ کسی کی ملکیت میں آ سکتا ہے یہاں تک کہ آسمانوں اور زمینوں کا خدا اس کا مالک بنے. البتہ اگر حسنین علیہ السلام، حسنین کریمین کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو وہ اس کے مالک قرار پائیں گے. اور یہاں پر حوالہ ہے اسلام و کارو کوشش، صفحہ نمبر 24. چلیے آگے چلتے ہیں. اب دوسرے نمبر پہ جو داستان ہے اس کا عنوان ہے عمر بن مسلم. لکھا ہے عمر بن مسلم امام جعفر صادق علیہ السلام کا دوست تھا جو وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا. ایک دفعہ جب وہ کافی دنوں سے امام علیہ السلام کو نظر نہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے دوست علی بن عبدالعزیز سے اس کا احوال دریافت کیا. علی بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اس نے کام کاج ترک کر دیا ہے اور اس نے زہد و تقوی اختیار کر لیا ہے اور وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتا ہے. آپ نے فرمایا خدا اسے ہلاک کرے، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کام کاج کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت کا نزول کیا گیا اور یہ آیت سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے. مل کر آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جو شخص گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور اسے ایک منٹ یہ تھوڑا سا یہاں سے مٹا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ تھا. پھر لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کام کاج کو خیر بات کہہ دیا اور تجارت سے ہاتھ کھینچ لیے، گوشہ نشین ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود روزی رساں ہے اور اپنے دینداروں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سنی تو آپ نے ان سب لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کام کاج کیوں چھوڑ دیا. ان لوگوں نے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لے لیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص محنت کرنے کے قابل ہو اور وہ محنت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. یہاں پر آپ کو حوالہ میں بتاتی چلوں، داستانہا و پندہا 72/9 اور تفسیر نور الثقلین 354/5. آئیے اب ہم تیسرے نمبر پہ جو یہاں پر موجود ہے داستان پڑھتے ہیں. عنوان صدقہ کھانے سے کام کاج کرنا بہتر ہے. لکھا ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غریب شخص آیا اور آپ سے مدد کی درخواست کی. آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو کچھ بھی ہے لے آؤ. وہ شخص تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا. اس نے کہا کہ میرے گھر میں اس پیالے اور کمبل کے علاوہ کچھ بھی موجود نہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا
تھا کہ کوئی ہے جو ان 2 چیزوں کو خرید کرے. الغرض اس نے وہ 2 اشیاء 2 درہم میں فروخت کر دیں. آپ نے اسے 1 درہم دیا کہ اس سے اپنے گھر کے لیے اشیاء ضرورت خریدو، اور دوسرے درہم سے آپ نے 1 کلہاڑی اسے خرید کر دی اور اسے فرمایا کہ بیابان میں چلے جاؤ، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر اکٹھی کر کے بازار میں فروخت کرنا. اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر عمل کیا اور کچھ دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مولا اب میرے معاشی حالات درست ہو گئے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزدوری کرنا صدقہ لینے سے بہتر ہے، اور وہ اس لیے کہ صدقہ لینے والا شخص جب قیامت کے دن خدا کے حضور پیش ہوگا تو اس کے چہرے پر صدقے کے نشانات ہوں گے. اور یہاں پر حوالہ ہے حکایت ہائی شیریں 57-3. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 4 نمبر پہ داستان. عنوان ہے اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالنا. لکھا ہے فضل بن ابی قرہ قاف رہے کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام خود اپنے زمینوں پر کام کاج میں مشغول تھے. ہم نے عرض کی ہم آپ پر قربان جائیں، آپ ہمیں حکم دیں یا اپنے غلاموں کو حکم دیں کہ وہ یہ کام کر دیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہو جاؤں اور اپنے رزق حلال کے لیے سختیوں کو جھیلوں. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ حضرت علی علیہ السلام بھی رزق حلال کے تلاش کے لیے اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالا کرتے تھے. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے شین دنہائی تاریخس. شین یہ نون دال، نون ہے الف چھوٹی ہے، پھر تے الف رے یہ خے سواد. بڑا مشکل تھا اس کو ادا کرنا. لکھا ہے آگے نمبر لکھا ہے 47 اور ہے موجۃ البیضہ 3-148. یہ دونوں میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی ہے حوالہ جات. اب 5ویں اور آخری داستان پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے یعقوب بن لیس صفار. صفار جو ہے وہ سواد سے ہے اور لیس کی ہے لام یہ سے اور سواد فے الف رے صفار. لکھا یعقوب اصل میں تانبے کے برتن بنانے والا تھا، اسی لیے اسے صفار کہتے تھے. رفتہ رفتہ اس نے لشکر تیار کر لیا اور خوارج کو قتل کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اس کو معاملہ آگے بڑھا. اس نے خراسان اور سجستان اور دوسرے علاقے اس نے تسخیر کر لیے اور انہیں اپنے تصرف میں لے آیا اور اس کی حکومت مضبوط ہو گئی. یعقوب صفار مرد سیاستدان تھا اور اس نے اس طرح لشکر کی تدبیر کی ہوئی تھی کہ اس جیسی سنی نہیں گئی تھی. منقول ہے کہ ایک دفعہ اس نے حکم دیا کہ جنگ کے لیے باہر نکلو. اس کے لشکر نے یہ سنتے ہی فوراً اپنے گھوڑے چراگاہوں سے پکڑے اور سوار ہو کر دوڑ پڑے. ایک شخص کے گھوڑے کے منہ میں گھاس تھی، اس نے وہ گھاس اس کے منہ سے چھین لی اس خوف سے کہ اس کے گھاس چبانے جتنی دیر نہ ہو جائے، اور فارسی زبان میں اسے گھوڑے سے کہنے لگا کہ امیر یعقوب نے گھوڑوں کو تازی گھاس کھانے سے منع کر دیا ہے. حکایت ہے کہ ایک شخص کو لوگوں نے دیکھا کہ ہتھیاروں کے نیچے اس نے لباس نہیں پہن رکھا تھا کہ امیر کے منادی نے صدا دی کہ ہتھیار لگاؤ، تو میں اس وجہ سے کہ امیر کے حکم میں تاخیر نہ ہو لباس نہیں میں نے پہنا اور ہتھیاروں کے پہننے پر اکتفا کر لیا. حوالہ نوٹ کیجئے تتمۃ المنتہی صفحہ نمبر 262. اور سامعین یہاں پر اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہم نے 3 عنوانات کو مل کر پڑھ لیا اور انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اگلی مزید نشست میں کیا پڑھتے ہیں، کیا عنوانات ہوتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.